ناظرین کرام، عزت نفس بہت قیمتی شے ہے. کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیں. عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے گی. کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو. کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے. بدن سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے. بڑی اذیت اور تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے، اور جو تم پر تکلیف آتی ہے، مصیبت پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں پر آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہ معاف کرا دیتی ہے. غصے میں بات چیت کرنے سے گریز کرو. آپ کی بات چیت درست ہو سکتی ہے مگر آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو دیتے ہو. گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور ناظرین آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں. اکثر مرتبہ خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دو، اس سے انسان کا دل راضی رہتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپناؤ، لوگوں کی مدد کرو. ہر جگہ سے اس طرح گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں. اور ناظرین کرام، آدمی کو اس کے ضرف سے زیادہ ملنے لگے تو وہ خود کو انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے. جب دکھ درد ستائیں تو خود کو مضبوط کر لو. اگر یہ نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو. چہرے کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، مگر خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہو. بابا جی کہتے تھے، پیٹ اور غرور جب بڑھ جاتا ہے تو اپنوں کو گلے سے لگانا مشکل ہو جاتا ہے. جب تک تمہیں منزل نہ مل جائے تب تک ہمت نہ ہارنا، کیونکہ دریا سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے سے کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے. تمہاری زندگی میں مختلف لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آزمائیں گے، کچھ آپ کو استعمال کریں گے، اور کچھ آپ کو زندگی جینے کا ٹھیک مطلب سمجھائیں گے. رب کریم کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے. وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا. ناظرین، ورکشاپ پر کام کرتے کسی بچے کو دیکھیں تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور پھیریں. یہ چھوٹے چھوٹے مزدور اکثر یتیم مسکین ہوتے ہیں. دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے. بینائی کی انتہا تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اللہ کریم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا. انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں. محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے. اس زمانے میں کچھ لوگ مذاق کی آڑ میں دوسروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور ناظرین، برا وقت گزر تو جاتا ہے مگر اچھے سے اچھے دکھنے والوں کی اصلیت دکھا جاتا ہے. خواہشات، خواب اور لوگ جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے.
کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ خاموشیاں اکثر مرتبہ بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ انسان کی خواہش انسان سے بہت کچھ کروا سکتی ہے۔ انسان اپنی حسرتوں کے پیچھے کسی بھی شے کی قیمت لگا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جب مقدر لکھنے والا ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے تو ہمارا مقدر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ بھروسے کے بغیر کوئی تعلق نہیں چل سکتا، نہ انسان کا انسان کے ساتھ، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ چند ہی دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جو شخص گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اس کا دعا پر یقین نہیں رہتا۔ تعلقات کے لیے کچھ وصف کا ہونا ضروری ہے۔ پرندے بے ثمر پیڑوں پر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثل تعویذ ہیں کچھ دوست احباب، گلے لگتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ آج کل جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اس کو زندگی کہتے ہیں۔ ناظرین، خیالات اچھے ہوں گے تو انداز گفتگو بھی خوبصورت ہوگا۔ بیوی کی خواہشات اور خوشیوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا وقت، پیار اور توجہ بہترین تحفہ ہے۔ عورت کے لیے ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ بڑا کام وہی انسان کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ وہ انسان کس طرح تکبر غرور کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ایک بہت مہنگا تحفہ عزت ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھنا۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔